السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ جی السلام جاوید ورحمۃ بھائی۔ اللہ۔ ہاں ہاں، شیخ صاحب میرا ایک سوال تھا۔ ایک شخص ہے جو ایک مرتبہ عمرہ کیا، پھر بار بار عمرہ کر رہا ہے، تو لوگ اسے تانے دے رہے ہیں کہ بار بار عمرہ تو ہی کرتا رہے گا، دوسروں کو بھی مدد کر، تو اس کے لیے بہتر کیا رہے گا کہ وہ اس کو شوق ہے عمرہ کرنے کا بار بار؟ بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، تابعوا بین الحج والعمرہ فإنما ينفیان الذنب کما ینفی الکیر و خبث الحدید او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حج اور عمرہ بار بار کرو۔ حج اور عمرہ کرنے سے گناہ ایسے ختم ہو جاتے ہیں، یا حج اور عمرہ گناہ کو ایسے ختم کر دیتے ہیں جیسے جب کوئی زنگ آلود لوہا بھٹی میں ڈالا جائے تو اس کا زنگ اور کچرا لوہے کی تپش سے ختم ہو جائے۔ تو اس حدیث میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار حج اور عمرہ کرنے کے لیے کہا ہے۔ اب اگر کوئی کہتا ہے کہ بار بار حج اور عمرہ نہ کرو تو اس حدیث کی مخالفت کر رہا ہے۔ دوسری بات یہ کہ ابھی سعودیہ کے اندر نظام ہے کہ آپ نے ابھی نظام کے اندر شاید کچھ تبدیلی آئی ہے، بہرحال اگر ایسا کوئی نظام ہے کہ آپ نے اگر اس سال عمرہ کر لیا تو اگلے اتنے سالوں تک آپ کو نہیں کرنا ہے، اگر ایسا کوئی نظام لایا گیا ہے تو اس نظام کی پابندی کرنا بھی ضروری ہے، اس لیے کہ جو اس طرح کا نظام لایا جاتا ہے وہ دوسروں کی سہولت کے لیے، کیونکہ بھیڑ بہت زیادہ ہوتی ہے تاکہ اور لوگوں کو بھی موقع مل سکے۔ لیکن اگر ایسا کوئی نظام نہیں لایا گیا ہے اور مفتوح ہے مجال، ہر کسی کو کبھی بھی عمرہ کرنے کی اجازت ہے اور اللہ تعالیٰ نے اسے توفیق دی ہے، مالی استطاعت ہے، تو اسے بار بار عمرہ کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار حج اور عمرہ کرنے کی ترغیب دی ہے۔ باقی رہی بات دوسروں کا تعاون کرنے کی، تو جس آدمی کے پاس اتنی استطاعت ہے کہ وہ بار بار حج اور عمرہ کر سکتا ہے، ظاہر ہے اس کے پاس یہ استطاعت بھی ہوگی کہ دوسروں کی مدد کر سکے، تو اسے دوسروں کی مدد بھی کرنی چاہیے۔ اور الحمدللہ عام طور سے ایسے لوگ ہی دوسروں کی مدد کرتے ہیں جن کے اندر بار بار حج اور عمرہ کرنے کا جذبہ ہوتا ہے۔ تمام نیکیوں میں ایسے ہی لوگ سبقت لے جاتے ہیں۔ اور یہ جو لوگ بیٹھ کر کے فلسفہ بگاڑتے ہیں کہ بار بار حج اور عمرہ نہ کرو، اس سے غریبوں کی مدد کر دو، ایسے لوگ نہ تو حج اور عمرہ کرتے ہیں نہ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، وہ ہر چیز میں پیچھے رہتے ہیں۔ لہٰذا آپ یہ اصول یاد رکھیں کہ کوئی ایک عبادت دوسری عبادت کی جگہ نہیں لے سکتی۔ حج اور عمرہ کرنے کا جو اجر و ثواب ہے وہ دوسری عبادت کے اندر نہیں ہے۔ ہاں، ہمیں دوسری عبادتوں کی بھی ترغیب دینی چاہیے، لیکن یہ نہیں کہنا چاہیے کہ آپ بار بار حج اور عمرہ نہ کرو۔ دوسری عبادت حج اور عمرہ کا مقام نہیں لے سکتی۔